دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، اصلاح معاشرہ کے اس خصوصی سیگمنٹ میں نعمت افطار میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، اور روز کی طرح آج بھی ہم کسی ایک ٹاپک پر بات کریں گے جس کا تعلق اصلاح احوال سے ہے، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ بھی انتخاب ہے ان فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری انفرادی اجتماعی اصلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور حسن اتفاق ہے کہ جو میں نے آج انتخاب کیا جس حدیث مبارکہ کا، وہ ریلیونس اس کی بن رہی ہے آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ۔ 3 خوبیوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا اور اصحاب کو تعلیم فرمایا، اور اس کے اندر دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو کہ اگر وہ خوبی پیدا کر لیتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ نے اس کی جو عادی اس کا علم تھا وہ حاصل کر لیا، اگر آپ اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ وتودد الی الناس نصف العقل وحسن السوال نصف العلم۔ آدھا علم آپ نے حاصل کر لیا اگر آپ نے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لیا۔ آپ نے پہلی چیز فرمائی کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ آدھی معیشت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اگر وہ اپنے اخراجات میں توازن پیدا کر لیتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے، آدھی بصیرت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے کا ہنر آدھا علم ہے۔ یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں، جو سوال آپ کے ذہن میں ہے، اس کو آپ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا علم قرار دیا۔ تو آج کی اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا آدھا علم ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اتفاق سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ میانہ روی ہے۔ یہ کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن یہ ایک پوری سائنس ہے، یہ ایک پورے کا پورا ضابطہ ہے، یہ پورے کا پورا ایک اصول ہے جس کو اپنا کر جو زندگی کے تمام شعبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اور اگر میانہ روی کو اختیار کر لیا جائے حسن معاملات میں، حسن تدبر میں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، احباب کے ساتھ، خرچ اخراجات میں، ایون زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں اگر میانہ روی کو اختیار کر لیا جائے تو انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے مسائل سے اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں آج بھی روز کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میانہ روی ہمارا موضوع ہے، اور جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، خطیب جامع مسجد دعوت دربار۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں، جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ممتاز ثنا خاں جناب محمد سلمان اکرم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ چلے دلوں کے نگر میں ہوا مدینے کی، چلے دلوں کے نگر میں ہوا مدینے کی، ہمارے سر پہ بھی برسے گٹا مدینے کی، چلے دلوں تو ہو کے آیا ہے
شہر رسول اکرم سے تو ہو کے آیا ہے، شہر رسول اکرم سے کوئی تو بات ہمیں بھی سنا مدینے کی، کوئی تو بات ہمیں بھی سنا مدینے کی، چلے دلوں چلا ہی جاتا ہے ایک دن دیارے اقدس میں، چلا ہی جاتا ہے ایک دن دیارے اقدس میں، جو دل سے کرتا ہے لوگوں دعا مدینے کی، جو دل سے کرتا ہے لوگوں دعا مدینے کی، چلے دلوں ہے بے مثال درے مصطفیٰ کا ہر منظر ہے، سارے جگ سے انوکھی فضا مدینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، میانہ روی کی اہمیت اور فضیلت اسلام کی روشنی میں۔ کہنے کو یہ دو لفظ ہیں یا دو لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر پوری ٹیکنیک ہے زندگی کو گزارنے کی اور ہر شعبے کی۔ تو کیا فرماتے ہیں، ہمارا دین کس طرح سے میانہ روی کو پریزنٹ کرتا ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ اسلام دین فطرت ہے اور ایک انسان کو اس کی ظاہری اور باطنی دونوں زندگیوں کو کامیاب بنانے کے جو بنیادی اصول ہیں جی، وہ اسلام نے عطا فرمائے۔ ٹھیک۔ اور اگر ہم ان بنیادی اصولوں کو لسٹ کریں تو جو دو چار چیزیں ٹاپ پہ آتی ہیں وہ میانہ روی ہے، صحیح، جس کی وجہ سے اور بے شمار چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں انسانی زندگی کی۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہم امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کنتم خیر امت فرمایا ہے نا، صحیح، کہ تم بہترین امت ہو، تو اسی خیر امت کی ایک اور خوبی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جی، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو ہم نے راہ اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہر فرد کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کا معتدل اور میانہ رو ہونا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، آگے جیسے آپ بات کریں گے الگ الگ چیزوں پہ، بہقی سنن بہقی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، جی، کہ سب سے بہتر کام، سب سے بہتر طریقہ میانہ روی والا ہے، ٹھیک، جو افراط اور تفریط دونوں سے بچا ہوا ہو۔ آپ عقائد کی دنیا میں لے لیں، اعمال کی دنیا میں لے لیں، عبادات کی دنیا میں لے لیں، معاملات کی دنیا میں لے لیں، خرچ کرنے میں لے لیں، کمانے میں لے لیں،
حتیٰ کہ آرام کرنے میں لے لیں، حتیٰ کہ عبادت و ریاضت میں لے لیں، حتیٰ کہ روزے رکھنے میں لے لیں، ریاضت میں لے لیں، دنیا اور آخرت دونوں کو اگر آپ سامنے رکھے ہوئے دیں تو اسلام تو جو دعا سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، صحیح، یہ اس اعتدال اور میانہ روی اور بیلنسڈ وے کی بنیاد ہے کہ ہم تو یہ جو دعا ہے نا کہ مولا ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، یہ بنیادی طور پر اس وسطیت، اعتدال اور میانہ روی کو اللہ سے مانگنے کی دعا ہے کہ مولا کریم تو مجھے دنیا میں اتنا مشغول نہ کر دے کہ میں تجھ سے غافل ہو جاؤں، اور مجھے دین کی طرف بھی اتنا نہ لے جا کہ وہ رہبانیت کی طرف چلی جائے، بلکہ دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس نے توازن دونوں اس نے توازن کے ساتھ یہ جو دعا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی شکل میں گویا کہ دعا مانگنے والا اپنے رب سے میانہ روی اور دین اور دنیا میں اعتدال مانگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ جو عدم توازن کا شکار ہم دیکھتے ہیں پورے کا پورا معاشرہ، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بے اعتدالیاں ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پورا معاشرہ عدم توازن کا شکار ہے، بے اعتدالیوں میں گھرا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ میانہ روی آخر ایک نظام کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نظام بھی عطا فرمایا ہے، منشور حیات عطا فرمایا، اور میانہ روی ہے کیا؟ کہا گیا الوسطیۃ بین البخل والاسراف۔ یہ جو میانہ روی ہے یہ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے انسان کو مال عطا کیا ہے، جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں پھر انسان پریشان بھی ہوتا ہے، قرضے لے کے ایسے کام کرتا ہے کہ انسان زندگی پوری جو ہے پھر اس کو چکانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ انسان کس قدر پن پنا کے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے اپنے مال کو اڑا دیا، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے؟ یہ کیفیت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جب انسان مال خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے، اور فضول خرچی کے ساتھ ساتھ وہ کنجوسی بھی نہ کرے، اور کنجوسی کا تعلق بھی پھر اہل خانہ سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے مسند بزار شریف کے اندر جناب رسول اکرم ہادی دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ دنیا کے بعد جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو سب سے قیمتی مال جو اللہ کے دربار میں انسان کا تصور کیا جائے گا اور سب سے کرامت والا عزت والا مال ہوگا، وہ ہوگا جو اس نے اپنے ماں باپ بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کی زندگی گزارے جس کو رہبانیت کے قبلہ مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے اخراجات کو بھی پورا کرے، اہل خانہ کے اخراجات کو بھی پورا کرے، لیکن پورا اس انداز سے کرے کہ وہ فضول خرچی نہ ہو، بلکہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنا نظام چلاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے اگلے مرحلے میں جاتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی سب سے زیادہ جو عدم توازن کا شکار ہم خرچ اخراجات میں ہوتے ہیں، اس پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دین کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ اور میانہ روی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے سب سے زیادہ حسن توازن تو زندگی کے پورے ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ جب ہم جس وجہ سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ ہمارا معاشی نظام ہے۔ خرچ اخراجات کے اندر اگر عدم توازن ہوتا ہے تو اس سے پھر بہت سارے مسائل اور معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ قرآن کریم قبلہ مفتی صاحب کیسے رہنمائی کرتا ہے کہ خرچ کے معاملے میں جو بے اعتدالی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اس آیہ مبارکہ میں میانہ روی کی تعریف اللہ پاک نے خود فرما دی ہے ٹھیک، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ یہ میانہ روی یہ زندگی کا ایک اصول نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک اصول پر قائم ہے۔ ٹھیک،
ٹھیک. جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا، آپ نے بھی اپنے انٹرو کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ خواہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، آج کے دور میں دیکھا جائے ہم عبادات کی طرف راغب نہیں ہو پاتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم میانہ روی اختیار نہیں کرتے. ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میانہ روی نہیں ہے. تو اللہ پاک میانہ روی کے ذریعے ہمارے دلوں میں استقامت کی دولت پیدا کرنا چاہتا ہے. جی. یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جس کے لیے اس اصول کو ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک. کہ جب جس طرح کی عبادات ہیں، عبادات کو دیکھ لیجیے، اگر ہم زیادہ وقت عبادات پر لگائیں گے تو اس سے اگلے دن ہمیں عبادات میں بیزاری جو ہے وہ محسوس ہونے لگے گی. اسی لیے یہ دین جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، آپ اعتدال جو ہے نا اس کو اپنے پیش نظر رکھیے سے، نہ افراط میں جائیں اور نہ تفریط کے اندر جائیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. ٹھیک. جبکہ ہمارا دین ہمیں زندگی کے تمام معاملات کے اندر اعتدال کا، کیونکہ جس طرح کہ قرآن عزیز کے اندر بھی اس امت محمدیہ کی جو اہم صفت ہے وہ امت وسط ہے. ٹھیک. اور امت وسط کیونکہ جو پہلے والی امتیں تھیں وہ افراط و تفریط کا شکار تھی. قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ میانہ روی کو اختیار نہیں کرتا، مثال کے طور پر فضول خرچی اس کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. صحیح. وہ عیاشی کی طرف آ جاتا ہے، کہ جبکہ دین جو ہے وہ اس کے ذریعے اسے گناہوں والی زندگی سے اور عیاشی والی زندگی سے بچانا چاہتا ہے. صحیح. اور اسے اس بات کا درس دینا چاہتا ہے کہ یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس مال کو آپ نے ایسے خرچ نہیں کرنا. اور اس کا دوسرا پہلو اگر ہم تفریط کو دیکھتے ہیں تو تفریط کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب وہ کنجوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی حق تلفی کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ حق تلفی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتے. ظاہر سی بات ہے جن کے حقوق کو ادا کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر اس میں وہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے شخص کی اللہ پاک نہ تو فرضی عبادت کو قبول فرماتا ہے نہ نفلی عبادت کو قبول فرماتا ہے. آخری بات یہ ہے، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو. ٹھیک. دوبارہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو. تیسری بار عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو. تو عرض یہ ہے کہ میانہ روی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بہتر رہے گا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ کسی ایک شعبے کو جب اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ انوالو کر لیتے ہیں کہ زندگی کے باقی معاملات جو ہیں اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کھیل کا میدان ہو یا دیگر جتنے بھی، کسی بھی ایک شعبے کے اندر انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو ڈال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حسن توازن زندگی کا قائم نہیں رہتا. اس رویے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو کوئی بھی شخص جوان فرد اپنی طبیعت اور آپ کہہ لیں کہ اپنے ویژن، اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے، کسی نہ کسی ہنر کا انتخاب کرتا ہے. وہ اس کا پیشن ہوتا ہے، وہ اس کا جنون ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ اپنا سارا اس پہ فوکس رکھتا ہے. یہ ایک فطرتی بات ہے، اس میں تو حرج نہیں، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے آپ نے کامیاب فوکس کرنا کسی اس میں حرج نہیں ہے. فوکس کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا اور جیسے ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس فوکس کرنے میں انسان اس بے اعتدالی میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ وہ خود اپنا بھی نقصان کرے اور باقی جو حقوق اس سے وابستہ ذمہ داریاں جو اس کے اوپر ہیں ان سے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جوانوں میں یہ ایک شوق ہوتا ہے اپنی باڈی کی فٹنس کا، تو اس کے لیے ایکسرسائز کرنا، جم جانا، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا، نو پرابلم. اسلام صحت مند مسلمان کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اب اپنی اس چیز کی نمود و نمائش کے لیے دوائیں کھانا اور ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جو الٹیمیٹلی آگے چل کے خود اس کی صحت کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اسے معاشرے میں برائی کے فروغ کے لیے استعمال کرنا، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے یہ اس اعتدال سے ہٹنے والی بات ہے. کوئی بچہ کسی کھیل کو جوائن کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیا خیال ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ جب آپ کسی کھیل میں یا کسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو بنیادی اصول یہ یاد رکھنا چاہیے، اور سننے والے ہمارے بچے جوان سب عمر کے،
حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کی حق تلفی نہ ہو، بے شک، صحیح، یہ ضائع نہ ہو. بہت خوب. یہ اس کا ایک بنیادی اصول ہے. جہاں اللہ کا حق ضائع ہوگا، جہاں بندوں کا حق ضائع ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ افراط یا تفریط میں اس نے پاؤں رکھ دیا. ٹھیک. اچھا، یہ تو کھیلوں کی بات ہوگی. اسلام تو جو عبادت کا نظام دیتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی اعتدال کو پسند کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث 1975. حضور علیہ السلام نے کی خدمت میں اگرچہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں، لیکن اہل خانہ میں سے یا کسی نے بتایا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے جی، کہ بھئی میں نے یہ سنا ہے کہ تم دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات عبادت کرتے ہو. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا یا رسول اللہ، اسے بالکل ایسے ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا تفعل، اس طرح نہ کرو، بلکہ سم و افطر وقم ونم، سبحان اللہ. سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو. ٹھیک. روزہ رکھا بھی کرو، روزہ افطار بھی کیا کرو. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَرْوِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے راہ اعتدال. ٹھیک. اور اس موضوع کے اور کئی حدیث موجود ہیں. 3 صحابہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، صحیح صحیح، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان اور تمہارے گرد و پیش کے ماحول کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. چنانچہ یہ دنیا کے معاملات میں، کھیلوں میں، کسی بھی چیز میں اعتدال کو چھوڑ کر افراط یا تفریط میں چلے جانا، یہ خود حقوق اللہ اور حقوق العباد جس طرح ہو رہے ہیں، تو اٹ مینس یہ آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس ڈائریکشن میں بالکل صحیح اور رائٹ وے پہ وہ اپنی چیزوں کو جاری رکھے ہوئے. مفتی صاحب، جب ہم عدم توازن کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے. تو کیا دینی امور کے اندر اور دینی معاملات کے اندر اور عبادات کے اندر بھی حسن توازن جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، یا اس میں حد سے بڑھنا جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہر وہ چیز جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ جڑا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں. یہ میانہ روی کا حکم بھی ہر اس شعبے میں ہوگا جو انسانیت کے ساتھ جڑا ہے. اور انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ ہے مذہب کا. قرآن کریم فرقان حمید نے کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. تو اب عبادت میں بھی یہ چیز واضح طور پر موجود ہے. جیسے ابھی اشارہ کر رہے تھے مفتی صاحب حدیث پاک کی طرف کہ جاء راحۃ الی ازواج رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کی ازواج کی طرف ایک گروہ آیا جو 3 افراد پر مشتمل تھا، اور انہوں نے آ کے پوچھنا چاہا کہ حضور کی زندگی کے معمولات کیا ہیں. لما اخبروا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معمولات ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی پہ پابندیاں لاگو کریں. وقال واحد، تو ایک شخص کہنے لگا کہ اصوم دہرا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں. اب دوسرا شخص بولا، کہنے لگا کہ ولم اتزوج النبی، لم اتزوج، میں کبھی بیوی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اکیلا ہی رکھوں گا. تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں اصلی اللیلہ، پوری رات عبادت کروں گا. اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور سرکار نے آ کر ان کی باتوں کو سنا تو فرمایا، اتقولون ہکذا، ایسی باتیں تم کر رہے ہو، حالانکہ انی اخشا للہ، میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور پرہیزگار ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، ارقد، کبھی سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطر، کبھی چھوڑتا بھی ہوں، تو میری زندگی تمہارے لیے بہترین ہے. فرمایا کہ جس کسی نے بھی میری سنت سے منہ موڑا فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور ایک اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی ہے کہ آپ درس دیتے تھے، اور ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صرف جمعرات کو درس دیتے ہیں، اور درس صحابی رسول کا، سبحان اللہ. اس نے آ کر خواہش کا اظہار کیا کہ وددت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ درس روزانہ دیں. آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میانہ روی اختیار کرتے تھے اور درس ایک ہمیں دیتے تھے کبھی کبھار، اس لیے میں بھی کبھی کبھار دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مشقت کا سبب نہ بنے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، بے اعتدالی جو ہے اس سے جو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو عدم توازن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر، اس کے بارے میں وعیدات کیا ہیں اور کیا اس کے بارے میں نقصانات کیا ہوتے ہیں بنیادی طور پہ اس سے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو آدمی اس عمل میں ملوث ہوتا ہے نا، وہ جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مال کا ضیاع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو، وہ حقوق اللہ
کی تلفی بھی ہے اور حقوق العباد کی تلفی بھی ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم میانہ روی کو نہیں اپناتے اور فضول خرچی کو اپناتے ہیں تو یہ اس کے سب سے بڑے بڑے نقصانات ہیں. یعنی میانہ روی اختیار نہ کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ کبھی نہ تو اس کا دل مطمئن ہوگا اور نہ اس کا ذہن مطمئن ہوگا. صحیح. جبکہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اطمینان قلب ہے. اب اس اتنی بڑی دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو دین نے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا ہے, کیا خوبصورت اصول ہے, وہ میانہ روی کا اصول ہے. ٹھیک. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے, تو دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے اپنے دماغوں کو سکون کی دولت سے اور اپنے گھروں کو قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے. صحیح. آج وہ گھر جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا, وہاں پر میانہ روی نہیں ہے. اب میانہ روی خواہ خرچ کے معاملات میں ہو, خواہ وہ تعلقات کے معاملات میں ہو, ذری سی بات ہے, میانہ روی کی جو تعریف ہے بہت وسیع ہے, اس کا تعلق زندگی کی تمام معاملات کے ساتھ ہے. اور اگر ہم اس کی وعید کو دیکھنا چاہیں, سب سے بڑی کو ہم چاہتے ہیں کہ رکیں ذرا ہم کچھ دیر اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں اور پھر بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ, اور آج میانہ روی پہ بات کر رہے ہیں. بات ادھوری رہ گئی تھی کہ بے اعتدالی کے دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں. مفتی صاحب مکمل فرما لیجیے اس کو. جی, اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا آدمی ہدایت کی دولت سے محروم رہتا ہے. ٹھیک. اسے اطمینان اور سکون کی دولت نصیب نہیں ہو پاتی. معاشرے کے اندر ایسا آدمی کبھی بھی عزت و وقار والا مقام حاصل نہیں کر سکتا. گھر کے اندر بھی اسے عزت و وقار والا مقام حاصل نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا آدمی جو میانہ روی نہ کرنے والا ہو یا میانہ روی کو اپنے پیش نظر نہ رکھنے والا ہو, ایسے آدمی سے تو اللہ راضی بھی نہیں ہوتا اور اسے ایمان کی دولت سے محروم فرما دیتا ہے. اور میانہ روی اختیار کرنا یہ شیطانی طرز میانہ روی اختیار نہ کرنا یہ شیطانی طرز عمل ہے. کیونکہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام معاملات میں شکر گزاری کو پسند فرماتا ہے. صحیح. جبکہ میانہ روی اختیار نہ کرنا یہ ناشکری میں آتا ہے, اور اللہ پاک جو ہے وہ ناشکری کو پسند نہیں فرماتا. قرآن عزیز میں دیکھ لیجیے, جتنی بھی قومیں ہیں تمام کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا گیا ہے, ان کے پیچھے ایک ہی قوت کار فرما تھی, اور وہ کیا تھی کہ وہ سارے کے سارے ناشکرے تھے. تو اللہ پاک ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے اور ناشکروں کی فہرست سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. اسی لیے دین کے تمام معاملات کے اندر میانہ روی جو ہے اس کو رکھا گیا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے میانہ روی جہاں جہاں عدم توازن ہمارے مزاج میں, شخصیت میں, کردار میں, سوسائٹی میں موجود ہے, بے اعتدالیاں, ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں ایک پوائنٹ جس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہوئی وہ ہے مذہب میں بے اعتدالی. ٹھیک. عقائد و نظریات میں بے اعتدالی. یہ بین المذاہب بھی ہے, بین المسالک بھی ہے. ٹھیک. اور پاکستان میں یعنی یہ ایک بڑا سستا اور اچھا ٹول ہے نفرت کو اور دہشت کو پھیلانے کا کہ مذہب اور مسلک کے درمیان شدت کو اور نفرت کو پھیلایا جائے. ٹھیک. چنانچہ جو اصحاب محراب و منبر ہیں, جو اصحاب واعظ و نصیحت ہیں, جو کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر وہ مسجد مدرسے کا ہو, اسکول کالجز کا ہو, یا سوشل میڈیا پہ جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور لوگ کسی وجہ سے ان کو لائک کرتے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ کسی بھی طرح ہیں, انہیں خاص طور پر جو مذہب اور دین کے معاملات ہیں ان میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. جی. کیونکہ ان کی فیلڈ اور ان کی اسپیشلٹی, ان کی ایجوکیشن, تربیت اس ماحول میں نہیں ہے. تو ان کی کوئی ایک سنگل سٹیٹمنٹ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس, رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کی عظمت اور محبت کے بارے میں ہو. ٹھیک. بین المسالک جو اختلافات ہیں ظاہر ہے وہ موجود ہیں, لیکن ان اختلافات کو تشدد اور شدت کے ساتھ اس طرح لوگوں کے سامنے لے کر آنا
کہ وہ ایک کو وجود کو ختم کرنے کی بات ہو، دوسرے کو مارنے کی بات ہو، یا اس شدت کا جو فروغ ہے، اسلام اس کی اجازت قطعی نہیں دیتا. اور وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. یہ اسلام ہمیں اس بارے میں اصول دیتا ہے. لہٰذا مذہب، مسلک، دین، شریعت، احکامات، عبادت، اسپیشلی جو عقائد ہیں، دیکھیں اب تو گورنمنٹ نے اداروں کے خلاف جو بولنے کو جرم قرار دیا ہوا ہے. تو بھائی اس کائنات کے یہ ہمارے عزیز ہیں، محترم ہیں، ہمیں عزیز ہیں، لیکن کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات کی سب سے معزز کتاب کا نام قرآن کریم ہے. اس لیے پاکستانی معاشرے میں اسپیشلی جو ہے یہ بین المذاہب اور بین المسالک جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بے اعتدالی آتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بڑے بڑے سانے ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس راہ اعتدال کو اپنائیں. اور یاد رہے صوفیاء کا طریقہ، اہل اللہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، اور وہ علماء جو صوفیاء کے مشرب و منصب پر ہیں، ان کا طریقہ محبت، پیار، اعتدال کے ساتھ لوگوں کو دعوت بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انسان جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو انسان کی زندگی میں 3 زمانے سامنے ہوتے ہیں. ایک جو گزر چکا ہے، ایک جو گزار رہا ہے، ایک جو اس نے گزارنا ہے. کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر رکھے، آئندہ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور موجودہ زمانہ جو ہے اس کو دونوں زمانوں کے اندر پرکھ کر چلنا سیکھے. حدیث پاک کے حضور نے ارشاد فرمایا مسند فردوس میں حدیث پاک ہے کہ التدبیر نصف المعیشہ، کہ جو تدبیر ہے یہ آدھی معیشت ہے. تو انسان جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، بیٹے کی شادی کرتا ہے، اتنا قرضہ پکڑ لیتا ہے کہ باقی ساری زندگی اس کو اتارنے میں گزار دیتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے. وہ یہ دیکھے کہ میری پہلے زندگی کیسی گزر رہی ہے، پھر اس کے مطابق حال کو کنٹرول کرے تاکہ آئندہ زندگی میں پچھتاوے سے بچ جائے. یہ سب سے اچھا پیغام ہے. بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ عطا فرما دیں. اس حوالے سے اقبال نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے. عدل در قہر و رضا از کف مدے ہے، اور قصد در فکر و غنا از کف مدے ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں آپ نے عدل کو نہیں جانے دینا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے اگر آپ محتاجی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا آپ غنا کا سامنا کرنا، دونوں صورتوں میں آپ نے میانہ روی کو ترک نہیں کرنا. محتاجی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں ما آنا من اکتسب، کہ جس نے میانہ روی اختیار کیے وہ محتاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں دیکھا جائے محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اور اللہ پاک نے اس میانہ روی کے ذریعے ہمیں اس رسوائی سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا اسے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، تو ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والے ضرور کرنے چاہیے. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب اور جناب محمد سلمان اکرم صاحب. کلام ہم آپ سے لیتے ہیں، اور آج مفتی خلیل احمد قادری صاحب کی فرمائش پہ اپنے اشعار جو ہیں ہم اس فرمائش میں شامل ہیں. آپ بھی شامل ہیں. تو یہ پنجابی کے چند اشعار میں عرض کرنے لگا ہوں کہ دو جگ دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، دو جگ دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، وکھرا ہے سرکار دا رتبہ وکھرا ہے. جبرائیل بھی کہندے سن سبحان اللہ، سونے دی رفتار دا رتبہ وکھرا ہے. جتھے شام سویرے قدسی آندے نے، جتھے شام سویرے قدسی آندے نے، اس نوری دربار دا رتبہ وکھرا ہے. جن نے رج کے تکیا کملی والے نو، جن نے رج کے تکیا کملی والے نو، سو رب دی اس غار دا رتبہ وکھرا ہے. کیوں نہ ہون وقت سولے امت دے غم خار دا رتبہ وکھرا ہے. وحیوں یوہا والی آیت دس دیے، آقا دی گفتار دا رتبہ وکھرا ہے. حشر دہاڑے ساری دنیا آکھے گی، نبیاں دے سردار دا رتبہ وکھرا ہے. مل دیے تے شہر مدینے لے جاندی، سرور دل دی تار دا رتبہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. کلام شامل کرتے ہیں سلمان اکرم. آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد، صلی اللہ
علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں طوبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو کدے دل جوئے محمد دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ڈاکٹر صاحب کعبے کا کعبہ کوئے محمد کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو ہمیں اب روئے محمد دیکھو ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب غیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان